میں دیکھیں اس میں ایک وہ ہے، میرا رب جو ہے وہ جواب بھی دیتا ہے، بات سنتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ فرشتہ نازل ہو، یہ تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، تو دل میں جب آ گیا تو پھر باقی باتیں کہنے کی نہیں ہے۔ جب یہاں پر یعنی وہ نور آ گیا تو پھر بالکل وہ کہتے ہیں نا پڑک، یعنی ایک جلوہ آ جاتا ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو یہ پھر یعنی آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بینا ہو جاتی ہیں، اور جب نور آپ کے وہ آ جاتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بات، یہ آیت قرآنی ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ انفسخا، دل کھل جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مومن کی خاصیت۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی خاصیت مومن کی ایک مومنانہ شان ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ جب ایک انسان یقین کر لے تو یعنی حقیقت پر، تو پھر اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا کو اور حاصل دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے عام طور پہ۔ تو جو مومن ہے اس کی نظر تو حاصل دنیا پر نہیں ہوتی، نہ مال کی نہ اولاد کی، یہ دونوں آزمائش ہیں، یہ تو آزمائش ہے، اس سے گزرنا ہے۔ تو مومن میں پھر اب یہ ہے نا کہ سب سے پہلے میں مومن کے بارے میں بتاؤں، یعنی جو صاحب یقین شخص ہے، جس کا یقین آ گیا اللہ پہ اور اللہ اس کی منزل بن گئی، اور اب اس کی ترجیح جو ہے وہ اللہ کی رضا اور آخرت بن جاتی ہے۔ اللہ کی رضا اور آخرت کی جو ترجیح ہے وہ بن جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اب اس کا حامی و مددگار اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اب اللہ سے اس کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو رب کا ہے۔ وہ قرآن میں ایک آیت بھی ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر پھر قائم ہو گئے۔ پھر تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، پھر اس کو بشارت دیتے ہیں جنت کی، کہ اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ یہ ابھی سورہ حامیم سجدہ ہم کر رہے ہیں نا، 24واں پارہ، اس میں ہے کہ ہم تمہارے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس کو کہ میں تمہارا دوست ہوں، نحن اولیاءکم، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخرت میں جو تم جاؤ گے تو تم جو چاہو گے وہ ہوگا، جو منگواؤ گے وہ ہوگا۔ اچھا، اس کا اب چونکہ یہ زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو اب اس کا یعنی جو مولا ہے رب، وہ یہ اس کا اور وہ اس کا، یہ تو ساری مطلب الفاظ نہیں، حقیقت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا اس کا ہر ایک چیز ہو گئی، وہ مولا کا ہو گیا نا۔ تو ہمارے شیخ اس میں ایک واقعہ سناتے تھے ایاز کا، غزنوی بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام تھا۔
تو وہ بھی غلام تھا لیکن درباریوں میں شامل تھا، اور بادشاہ جو ہے خصوصی اس پہ التفات فرماتا تھا. تو باقی وزراء کو جیلسی ہو گئی کہ بھئی ہم تو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ تو غلام ہیں اور یہ وہ. تو بادشاہ نے یہ بات محسوس کر لی، اس نے ایک تقریب کا اہتمام کیا شاہانہ، برتن، ظروف، قالین، ایک شاہانہ انتظام کیا، قیمتی قیمتی چیزیں تھیں ساری، اور دعوت تھی ان کا کہ بھئی کھانے کے بعد آپ اس دربار میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ گھر لے جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. تو سارے لوگ جو ہیں کھانے کے بعد وہ کوئی برتن لے جا رہا ہے، کوئی قالین سمیٹ رہا ہے، کوئی کیا کوئی گلدان لے جا رہا ہے کوئی. تو وہ ایاز آیا اور وہ بادشاہ کے گرد لپٹ گیا، وہ جپھی ڈال دی اس میں بادشاہ پہ. تو بادشاہ نے کہا کیا کر رہے ہو تم، جاؤ یہ لوگ سامان سمیٹ رہے ہیں، تم بھی لے لو، کچھ لے جاؤ. انہوں نے کہا بادشاہ مجھے تو آپ کے علاوہ تو کچھ چاہیے نہیں، تو آپ میرے ہو گئے تو یہ بس مجھے یہی کافی ہے، آپ میرے ہو گئے میں، ہے نا. تو خیر وہ اس نے پھر درباریوں کو بٹھایا، ایک سبق کے لیے اس نے کیا تھا نا یہ سب کچھ کہ بھئی تم دیکھو اس سے جیلسی کرتے ہو، میں نے تمہیں کہا کہ بھئی جو لے جا لے جاؤ، تم یہ چیزیں سمیٹنے لگے اور یہ آگے مجھ سے لپٹ گیا، بس اس کا اور تم میں یہ فرق. تو خیر یہ ایک واقعہ ہے، سمجھنے کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اس میں دیکھیں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے. نقطہ یہ ہے کہ عام حالات میں تو ہم مالک سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ مال میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ سب کچھ کہتے ہیں نا، میں کرتے ہیں نا، پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں. کوئی مر جائے تو پھر اولاد جھگڑتی بھی ہے، سب سے پہلے تو وراثت پہ کچھ تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، ایسے نا. تو ہم مالک بنے بیٹھے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ تم یہ مالک میں ہوں، یہ میں نے تمہیں دیا ہے، تم اس میں اپنا تم اس کے مالک مت بنو، اس کو امانت سمجھو، اور بس یہ ایک فرق ہے. امانت سمجھو گے، جب یہ مومن امانت سمجھ لیتا ہے اور پرایا سمجھ لیتا ہے اور اللہ کا پھر اپنے مال و جان کو یہ اللہ کی مرضی سے کھپاتا ہے، اللہ کے لیے کھپاتا ہے. اس کی ترجیح تو پھر اللہ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کا ہے. اب پیسے رکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، کوئی تقاضا گھر والوں کا آ جاتا ہے یہ کہ بھئی یہ ہے نا اسراف ہو گیا یا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کہتے ہیں نہیں یہ اس میں تو میں اسراف نہیں کروں گا. ویسی ایک بات ہے. تو یہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے اور وہ بیجا تصرف نہیں کرتا، بیجا تصرف نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں اب عام طور پہ یہ ساری چیزیں، اب سگریٹ جو ہے مثال کے طور پہ یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، اسراف ہے، تو لیکن وہ کر رہے ہیں لوگ. اور آپ دیکھ لیں بہت سی، یہ تو میں نے ایک مثال دے دی نا آپ کو. تو جو بھی ہے نسوار کی ایک ڈیلی ہے، 10 کی ہے، 20 کی ہے، مفت ہے، لیکن اللہ کا حکم تو نہیں ہے. آپ تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اللہ اس پہ راضی ہے، نسوار کی ڈیلی میں ڈال لوں تو اللہ اس پہ راضی ہے کہ نہیں راضی. تو جب دیکھیں مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بس میری ملکیت نہیں ہے یہاں پر، یہ جان بھی اللہ ہے، یہ اللہ کی ہے، اولاد بھی اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. پھر اللہ کی مرضی کو ایک بندے کو منتخب کر کے وہ اپنی مرضی سے، اس کی مرضی سے ایک رہنما کو منتخب کر کے، کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے خرچ کا یہ وہ تو وہ پوچھ لیتا ہے، تو وہ اس کی مرضی سے پھر وہ کرتا ہے، رہنما کی مرضی سے. تو مومن کی خاصیت یہ ہے. میں آپ کو جو تبدیلی ہو جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے. جب آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو گیا تو یہ دل تو اللہ کا گھر ہے، قلب المومن عرش الرحمن ہے.
تو جب آپ اس کی صفائی کر لیں، اب صفائی کب کریں گے، کیسے ہوگی، کتنے یہ ایکسیلیٹر آپ کے پاس ہے، تو جتنی بھی جلدی آپ نے اپنے اس کو ختم کر لیا، تزکیہ کر لیا قرآن کے الفاظ میں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنا صفائی کر لی وہ کامیاب ہو گئے۔ جب آپ نے صفائی کر لی تو پھر وہ نور جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ پھر قرآن میں ہے افمن جعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا جس شخص کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا اور اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے۔ تو دل اگر جب آپ صاف کر لیا اور دل عرش الہی ہو گیا تو اب تو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دی، اس میں دیکھیں اس میں ایک وہ ہے، میرا رب جو ہے وہ جواب بھی دیتا ہے، بات سنتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ فرشتہ نازل ہو، یہ تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، تو دل میں جب آ گیا تو پھر باقی باتیں کہنے کی نہیں ہے۔ جب یہاں پر یعنی وہ نور آ گیا تو پھر بالکل وہ کہتے ہیں نا پڑک، یعنی ایک جلوہ آ جاتا ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو یہ پھر یعنی آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بینا ہو جاتی ہیں، اور جب نور آپ کے وہ آ جاتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بات، یہ آیت قرآنی ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ انفسخا، دل کھل جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس کی علامات کیا ہے، آپ علامات پوچھ رہے ہیں، علامات کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التجافی عن دار الخلود، 3 علامات بتائیں، والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود۔ یہ شخص جو ہے یہ تجافی عن دھوکے کے گھر سے پہلو تہی کرے گا، زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی، کون سا کام کر لیں، کہیں یہ پیسہ بڑھانا چاہیے، بڑے پیسے ہونے چاہیے، بہت دولت ہونی چاہیے، اور ابھی تو بڑے کام کرنے میں یہ پھر پہلو تہی کرے، کیونکہ جو لکھا ہے وہ تو ملے گا، جو نہیں لکھا وہ تو نہیں ملے گا۔ وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں، اس پر اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ دینے والی ذات تو اوپر کی ہے، میں نے صرف کوشش کرنی ہے، میں بس مناسب کوشش۔ تو یہ پہلو تہی کرے گا، کیونکہ یہ منزل ہے نہیں۔ آپ 50 ملین روپے بھی جمع کر لیں اپنے پاس تو آپ کیا کریں گے؟ صحت آپ خرید نہیں سکتے، عمر آپ گھٹا نہیں سکتے، اور خوشی بھی آپ نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ ملینر بلینر بن گئے تو یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں، عمر گھٹا سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ تو پھر یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور، اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کا دل نہیں لگے گا ایسے دنیا کی باتوں میں، دنیا داری میں، زیادہ اس کی طلب میں دل نہیں لگے گا۔ اور والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کا جو گھر ہے جہاں آپ جانے والے ہیں وہاں پر آپ کا شوق ہوگا، ان باتوں میں شوق ہوگا، شوق۔ اور موت سے آنے سے پہلے یہ موت کے لیے تیار بیٹھا ہوگا۔ یہاں تو تھوڑی اٹیک ہو جاتا ہے، پہلا اٹیک دل کا، پریشان ہو جاتا ہے انسان، سیکنڈ اوپینین بھی لے لیں۔ ایک کہتا ہے نا ای سی جی کروا لو یا یہ کروا لو، کہتا ہے چلو ایک ڈاکٹر کے پاس اور چلو شفا میں چلے جاؤ، وہاں بڑے قابل ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ علاج تو سنت ہے، لیکن اس کو تو محبت ہے دنیا سے، لیکن مومن جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود، اے رب کب ہوگا کہ ملاقات ہو جائے گی اور میری روح تیرے پاس آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم